اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں گجرات کے سفر پر ہوں اور گجرات کے ولساڑ شہر میں آج ایک بہت شاندار پروگرام موٹا تائیواڑ مدینہ مسجد کے پاس میں رات بعد نماز عشاء ہونے جا رہا ہے، اور ابھی میں ولساڑ پہنچ گیا ہوں، اور جمعہ میں یہاں کی جو جمعہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہاں پر جمعہ کا بیان ہوگا۔ تو میں گجرات پہنچ گیا ہوں، آفس پر نہیں ہوں، اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، تو آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ سفر کو آسان کرے اور اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول کرے۔ آئیے پہلی بڑی خبر، میں جسے کہوں گا کہ اچھی خبر بھی ہے یہ۔ ایک شخص تھا، ایک ملعون، ایک خبیث، ایک شیطان، جو بار بار قرآن مقدس کو، قرآن پاک کو جلاتا تھا، توہین کرتا تھا، قرآن پاک کی بے عزتی کرتا تھا، اور اس خبیث کو حکومت سزا بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ دنیا بھر کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلتا تھا، ٹھیس پہنچاتا تھا۔ آخر خبر آ رہی ہے کہ قرآن پاک نظر آتش کرنے والے اس ملعون کا سویڈن میں قتل ہو گیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں ٹک ٹاک پر لائیو سیشن کر رہا تھا، یعنی اپنے ہی اپارٹمنٹ میں ٹک ٹاک پر وہ لائیو سیشن کر رہا تھا۔ اسی دوران نامعلوم حملہ آوروں نے اسے گولی مار دی۔ پولیس حملہ آوروں کی تلاش میں ہیں۔ یورپی ملک سویڈن میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کو آگ لگانے والے اس خبیث کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق 38 سالہ سلوان اسٹاک ہوم کے سوڈر ٹیلجے میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں ٹک ٹاک پر لائیو سیشن کر رہا تھا۔ اسی دوران نامعلوم حملہ آوروں نے اسے گولی مار دی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ سلوان نے، اس خبیث نے 28 جون 2023 کو عید کے دن اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے قرآن مجید کو جلایا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں سویڈن کے خلاف آندولن، مظاہرے بھی ہوئے۔ اس کے بعد سلوان نے کئی مساجد کے باہر جا کر قرآن کے نسخوں کو آگ لگائی۔ 2023 میں عید الاضحیٰ سے قربانی سے عین قبل اس نے سویڈن میں عراقی قرآن کو بھی نظر آتش کیا تھا۔ ناظرین، ملک کے شام سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ملک کے شام میں آپ جانتے ہیں کہ بغاوت ہوئی اور پھر بشار الاسد وہاں کے پریزیڈنٹ کو اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جو شخص بغاوت کا سربراہ تھا، لیڈر تھا، احمد الشارع، انہیں
عبوری صدر مقرر کر دیا گیا ہے. شام کے پریزیڈنٹ ان کو یعنی احمد اشرا کو بنا دیا گیا ہے. اور ملکی آئین جو تھے ابھی فی الحال معطل کر دیے گئے ہیں. ابھی صدر کے ہاتھوں میں پورا ملک ہوگا. بشار الاسد کی پارٹی کو تحلیل کر دیا گیا. احمد اشرا ملک کا نیا آئین بنانے کے لیے قانون ساز کونسل بھی تشکیل دیں گے. فوجی ترجمان عبدالغنی نے کہا کہ شام میں ایمرجنسی پروسیجر کے تحت اپنائے گئے قوانین بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. علاوہ ازیں احمد اشرا سابق جنگجو المعروف ابو محمد الجولانی کو ملک کا نیا عبوری صدر مقرر کرتے ہوئے ایک عارضی قانون ساز کونسل بنانے کا بھی اختیار انہیں دے دیا گیا ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امریکہ کے نو منتخب صدر نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کئی قانون پاس کر دیے، جس میں ایک بات خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کے حق میں مظاہرہ، احتجاج، آندولن کرنے والوں کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی مسلم دشمنی اور فلسطینیوں سے کتنی نفرت خود ٹرمپ کو ہے کہ ٹرمپ غزہ کے حق میں، غزہ کے سمرتھن اور سپورٹ میں جن لوگوں نے آندولن کیا، آوازیں اٹھائی، دھرنے کیا، احتجاج کیا، اب ٹرمپ ان کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے. اس قانون سازی کے تحت اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں امریکی جامعات میں ہونے والے مظاہروں میں شریک غیر ملکی طلبہ اور دیگر افراد کو ملک بدر کر دیا جائے گا. ٹرمپ نے حکم نامے کا خاکہ پیش کرتے ہوئے فیکٹ شیٹ میں کہا، ان تمام غیر ملکیوں کے لیے جو حماس حامی مظاہروں میں شامل ہوئے، ہم آپ کو نوٹس دیتے ہیں کہ 2025 تک ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے اور ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے. یعنی خطرناک قانون. وہیں پر دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اب غیر قانونی تارکین وطن کو جو بغیر ویزے کے امریکہ میں آئے ہیں ان کو گوانتانامو بے جیل بھیجنے کا قانون منظور کر رہا ہے. آئیے ناظرین، اب امریکہ کی ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں ابھی وہ جو آگ لگی تھی کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں، ابھی وہ آگ ابھی پوری طریقے سے ٹھنڈی بھی نہیں ہو پائی ہے کہ پھر امریکہ میں ایک خوفناک طیارہ حادثہ، پلین ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 28 مسافروں کی موت ہو گئی. مزید لاشوں کی تلاش جاری ہے. امریکی ایئر لائنز کا طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا. واشنگٹن کے قریب ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے دوران ایک امریکی ایئر لائن کا طیارہ جس میں 60 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے، ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جانے کے بعد دریائے پوٹومیک کے برفیلے پانیوں سے کم از کم 28 لاشیں نکالی گئی ہے. اس حادثے پر امریکن ایئر لائنز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ فوجی ہیلی کاپٹر ٹکرانے سے پہلے مسافر جیٹ کے راستے میں کیوں آیا. طیارے میں سوار دیگر ہلاکتوں کی تلاش اب بھی جاری ہے، لیکن حکام کو یقین نہیں ہے کہ کوئی اور بھی زندہ بچا ہو. یہ تقریباً 24 سالوں میں امریکہ میں ہونے والا سب سے خطرناک مہلک فضائی حادثہ ہے. ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے حماس مجاہدین کو لے کر. جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ حماس نے خاتون فوجی سمیت اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا. اسرائیلی فوجی سمیت 2 یہودی خواتین اور 5 تھائی شہریوں کو رہا کیا. 8 یرغمالیوں کے بدلے میں 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. حماس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے یرغمالیوں کو بحفاظت ریڈ کراس کے حوالے کیا اور پیغام دیا کہ اپنے رہنما کی شہادت اور کھنڈر بنے گھروں کے باوجود صبر اور تحمل کے ساتھ ہم وعدے کو نبھا رہے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یقیناً مجاہدین نے اخلاق کا مظاہرہ بھی پیش کیا. قیدیوں کو بہت اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رکھا گیا، بلکہ جو عورتیں اسرائیلی اور یہودی عورتیں حماس اور مجاہدین کی قید سے رہا ہو کر آ رہی ہے وہ مجاہدین کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہی ہے. وہیں پر دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے ظالم آتنکوادی اسرائیل نے جن فلسطینیوں کو قید میں رکھا تھا ان فلسطینیوں کو انہوں نے ظلم کی ساری انتہا ان پر کر دی اور اتنا تشدد اور اتنا تکلیف ان کو دی ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ
औरतों की इज्जतों से भी खेला इजरायली आतंकवादियों ने। दुनिया को दिखाया कि आतंकवाद किसे कहते हैं, और एक तरफ दुनिया जिनको आतंकवादी मानती और कहती और बदनाम करने की कोशिश करती है, उनके अखलाक और उनके हुस्न सलूक की यहूदी और इजरायली औरतें जो कैद से छूटी वो भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रही है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना भी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट